اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور آف اسکول اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک نظم کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے چاند اور تارے۔ سبق کے مصنف کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال کی اہمیت سے سب بچے آگاہ ہوں گے۔ علامہ اقبال نہ صرف ہمارے قومی شاعر ہیں بلکہ وہ واحد شاعر ہیں جن کو اہل مغرب یعنی انگریز سر کا خطاب دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے سریر خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 72 نکالیں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نظم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت اور الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 72 یعنی 72 نکالیں، اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیے گا، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجیے گا اور بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ تو چلتے ہیں نظم کی پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال، چاند اور تارے۔ ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انساں حجر شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا، کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مرز شب کے خوشا چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے جہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ پیارے بچوں، اس نظم میں علامہ اقبال نے ہم لوگوں کو جس چیز کے بارے میں آگاہ کیا ہے، جس چیز کا سبق دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل مغرب آج اگر ترقی کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہار نہیں مانی بلکہ تگ و دو جاری رکھی، چاہے وہ تگ و دو ان کی بہت زیادہ چاق و چوبند ہو گئی تھی یا بہت زیادہ آہستہ تھی یا بہت زیادہ اس کی جو رفتار تھی وہ کم تھی یا جیسے بھی تھی، لیکن انہوں نے تگ و دو جاری رکھی۔ مسلمان قوم بے شک اہل مشرق ہے، لیکن مسلمان قوم کی تنزلی کی اور یہ زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنا جو ہے وہ بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ وہ کوشش کرتے، جس کی وجہ سے آج اہل مغرب ہم سے آگے ہے۔ علامہ اقبال نے جا بجا اپنی شاعری میں اہل مغرب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن علامہ اقبال بھی اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ اہل مغرب اگر ترقی پر ہے یا ترقی کرے گا تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کرے گا کہ وہ کوشش و محنت کو کبھی بھی رائگان نہیں جانے دیتے، اور اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں آگے الفاظ معنی کی طرف۔ اگلا سوال آپ کا الفاظ کے معنی پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو سیدھا سیدھا الفاظ کے معنی سے آگاہ کروں گی۔ آپ کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے اجل۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے موت۔ اشہب زمانہ کا مطلب ہوتا ہے زمانے کا گھوڑا مراد وقت۔ اور اگلا لفظ ہے آپ کا بے محل، اس کا مطلب ہوتا ہے بے موقع۔ پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، نظر نہ آنے والا۔ تازیانہ کا مطلب ہوتا ہے چابک یا کوڑا۔ اور جنبش کا مطلب ہوتا ہے حرکت۔ حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ اور خوشا چینوں دانے چننے والے یا مراد فائدہ اٹھانے والے۔ رسم قدیم پرانی رسم، ستم کش تکلیف اٹھانا۔ اور سحر صبح اور فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ اور آخری لفظ ہے آپ کا مدام، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، سدا یا مسلسل۔ تو پیارے بچوں، آج کا میرا لیکچر اتنا ہی تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری لیکچر میں جو بات میں نے کہی ہوگی وہ سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نظم کو کم از کم 2 سے 3 بار ضرور سنیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔